हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। अगर उरुष्मा तुम्हारी बीवी है तो नूर भी मेरी भतीजी है। माना तुमने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, लेकिन मैंने उससे अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। अहमद के मरते वक्त मैंने खुद से अहद किया था कि मैं कभी नूर की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, लेकिन आज तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मॉम, आपको अब भी उसी की पड़ी है। अपने बेटे की फिक्र क्यों नहीं हो रही आपको? नूर की वजह से मेरी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। आप जानती हैं उरुष्मा ने घर छोड़कर जाने का थ्रेट दे दिया है मुझे। क्यों दिया थ्रेड उसने? उसको मालूम था कि नूर यहीं रहेगी, इसी घर में। नूर का अब यहाँ रहना इतना जरूरी भी नहीं है। शायद दो बेटियों को पाल रही है तो नूर का भी ख्याल रख लेगी। और आपको लगता है कि आप उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो महीने के पैसे भिजवा दिया करें, हमें किसी को इतराज नहीं होगा। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप दोनों? अभी कल उसे तलाक हुई है और आज आप उसे घर से निकालने की बात कर रहे हैं। मॉम, आई कांट बिलीव इट। आज मेरी शादी का पहला दिन है मॉम। रात में वलीमा है मेरा और आप अब भी बहस कर रही हैं मुझसे। सही कह रहा है सालार। उसकी वजह से पहली घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है। चलता करें साजिदा के साथ। अब हम में से कोई उसे मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई बर्दाश्त करे या ना करे, फिलहाल नूर यहीं रहेगी, इसी घर में। ऐसे अपने घर की बातें भला किसी गैर के सामने करनी चाहिए? और तुम चुप। कौन है ये? देखो उसकी तरफ। इस घटिया इंसान की इतनी औकात थी कि भरी महफिल में सबके सामने तुम्हें यूं इस तरह बेइज्जत करता। इसीलिए मैं तुम्हें समझाता था, छोड़ दो इसे। नूर, तुम्हें इसे छोड़ना चाहिए था। अगर तुम्हें इसकी इतनी परवाह है तो ले जाओ इसे अपने साथ। अब तो कोई रुकावट भी नहीं है। मेरे बेटे ने तलाक दे दी इसे। जब ये रिश्ता था तब इसकी उस घर में कोई इज्जत नहीं थी, तो अब क्या होगी? नूर, नूर, तू चलो मेरे साथ। अगर उरुष्मा तुम्हारी बीवी है तो नूर भी मेरी भतीजी है। माना तुमने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, लेकिन मैंने उससे अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। अहमद के मरते वक्त मैंने खुद से अहद किया था कि मैं कभी नूर की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, लेकिन आज तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मॉम, आपको अब भी उसी की पड़ी है। अपने बेटे की फिक्र क्यों नहीं हो रही आपको? नूर की वजह से मेरी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। आप जानती हैं उरुष्मा ने घर छोड़कर जाने का थ्रेट दे दिया है मुझे। क्यों दिया थ्रेड उसने? उसको मालूम था कि नूर यहीं रहेगी, इसी घर में। नूर का अब यहाँ रहना इतना जरूरी भी नहीं है। शायद दो बेटियों को पाल रही है तो नूर का भी ख्याल रख लेगी। और आपको लगता है कि आप उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो महीने के पैसे भिजवा दिया करें, हमें किसी को इतराज नहीं होगा। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप दोनों? अभी कल उसे तलाक हुई है और आज आप उसे घर से निकालने की बात कर रहे हैं। मॉम, आई कांट बिलीव इट। आज मेरी शादी का पहला दिन है मॉम। रात में वलीमा है मेरा और आप अब भी बहस कर रही हैं मुझसे। सही कह रहा है सालार। उसकी वजह से पहली घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है। चलता करें साजिदा के साथ। अब हम में से कोई उसे मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई बर्दाश्त करे या ना करे,
فی الحال نور یہیں رہے گی اسی گھر میں. ایسے اپنے گھر کی باتیں بھلا کسی غیر کے سامنے کرنی چاہیے. اور تم چپ. کون ہے یہ؟ دیکھو اس کی طرف. اس گھٹیا انسان کی اتنی اوقات تھی کہ بھری محفل میں سب کے سامنے تمہیں یوں اس طرح بے عزت کرتا. اسی لیے میں تمہیں سمجھاتا چھوڑ دو اسے. نور تمہیں اسے چھوڑنا چاہیے تھا. اگر تمہیں اس کی اتنی پرواہ ہے تو لے جاؤ اسے اپنے ساتھ. اب تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, میرے بیٹے نے طلاق دے دی اسے. جب یہ رشتہ تھا تب اس کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں تھی, تو اب کیا ہوگی؟ نور, نور تو چلو میرے ساتھ. اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے. اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہم آپ کو سب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والی کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. اس ایپیسوڈ کے ریویو میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو حور ہے وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن وہاں پر اس کی کزن آتی ہے. وہ حور کو کہتی ہے کہ حور میری بہن آپ اس طرح روئیں مت, اس طرح رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. حور یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے. حور کہتی ہے کہ میں میری بہن کیا کر سکتی ہوں, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں. اس کے بعد حور کہتی ہے کہ سلار نے مجھے اپنی باتوں میں بہت زیادہ الجھایا تھا, لیکن اب شادی ہو چکی ہے, اب وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, لیکن اب اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. لیکن اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنی بات جو حور ہے وہ اپنی جو کزن ہے اسے کہتی ہے اور کہہ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے. اس کے بعد حور کہتی ہے کہ میرے ساتھ سلار کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سلار نے میرے ساتھ کیا ہے, لیکن اس طرح اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب وہ دیکھو دوسری لڑکی جو اس کے رشتہ دار بھی اتنی قریبی بھی نہیں ہے, لیکن میں دیکھو اس کی پھوپھی کی بیٹی تھی, لیکن میں اس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتی تھی, لیکن اس نے میرے ساتھ دیکھو شادی کر کے پھر مجھے اس نے طلاق دی. لیکن اس کے ساتھ اس نے خوشی خوشی سے نہیں رہے گا, کیونکہ اب میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتا, لیکن یہ ایسا نہیں کر رہا. اس کے بعد وہ حور کو کہتی ہے کہ حور ایسا میری بہن آپ مت کریں, حور میری بہن آپ خاموش ہوئیں, آپ رونے سے بات نہیں بنے گی, آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو پانی لا کر دیتی ہوں اور آپ پانی پی لیں. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے, لیکن میں پانی نہیں پینا چاہتی. اتنی بات وہ کہتی ہے, لیکن حور کی جو کزن ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے. اس کے بعد ادھر ہمیں سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ادھر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو سلار کی والدہ ہیں وہ ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ اس کی محبت کے ساتھ اس کی شادی سلار کی تھی سلار کی والدہ نے, کیونکہ جو سلار کی پھوپھو کی بیٹی ہے اس کے ساتھ جو سلار کی والدہ ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی. وہ بچپن ہی سے چاہتی تھی کہ میں اس کو اپنی بہو بنا کر لاؤں گی, لیکن اس نے بنا کر لائی, لیکن سلار نے اس کے ساتھ اچھا رویہ اور طریقہ اختیار نہیں کیا, جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا. لیکن اتنی دیر میں وہاں پر جو سلار کی پھوپھو جان ہے
وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ نے حور کے ساتھ شادی کی ہے تو آپ کو یہ شادی نبھانی چاہیے تھی، آپ کو حور کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی بات جو سلار کی والدہ ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی میرے بیٹے کی۔ اس کے بعد وہ خوب رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سلار کی پھپھو کہتی ہے کہ سلار نے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن حور دیکھو کتنی خوبصورت اور کتنی حسین لڑکی تھی، وہ اس کے ساتھ کتنی محبت کرتی تھی، لیکن اس نے دیکھو کس کے ساتھ شادی کر لی، وہ پتہ نہیں کس قسم کی فضول لڑکی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاید کل کو اس کے ساتھ بھی یہ نہ رہا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اتنی بات سلار کی والدہ سنتی ہے اور سن کر بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو چکا ہے، اب حور کو اس نے طلاق بھی دے دی ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا، آپ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ سب کچھ آپ کر دیتی تو آج آپ کاش اس نوبت تک نہ پہنچتی۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے، ادھر ہمیں ذوالفقار علی شاہ کی والدہ اور اس کی بہن کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ پریشان ہو کر اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے، اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہم آپ کو سب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والی کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے ریویو میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو حور ہے وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اس کی کزن آتی ہے، وہ حور کو کہتی ہے کہ حور میری بہن آپ اس طرح روئیں مت، اس طرح رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ حور یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے۔ حور کہتی ہے کہ میں میری بہن کیا کر سکتی ہوں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اس کے بعد حور کہتی ہے کہ سلار نے مجھے اپنی باتوں میں بہت زیادہ الجھایا تھا، لیکن اب شادی ہو چکی ہے، اب وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن اب اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی بات جو حور ہے وہ اپنی جو کزن ہے اسے کہتی ہے اور کہہ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد حور کہتی ہے کہ میرے ساتھ سلار کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سلار نے میرے ساتھ کیا ہے، لیکن اس طرح اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ دیکھو دوسری لڑکی جو اس کے رشتہ دار بھی اتنی قریبی بھی نہیں ہے، لیکن میں دیکھو اس کی پھوپھی کی بیٹی تھی، لیکن میں اس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ دیکھو شادی کر کے پھر مجھے اس نے طلاق دی، لیکن اس کے ساتھ اس نے خوشی خوشی سے نہیں رہے گا، کیونکہ اب میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتا، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس کے بعد وہ حور کو کہتی ہے کہ حور ایسا میری بہن آپ مت کریں، حور میری بہن آپ خاموش ہوئیں، آپ رونے سے بات نہیں بنے گی، آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو پانی لا کر دیتی ہوں اور آپ پانی پی لیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے، لیکن میں پانی نہیں پینا چاہتی۔ اتنی بات وہ کہتی ہے، لیکن حور کی جو کزن ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ادھر ہمیں سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ادھر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو سلار کی والدہ ہے وہ ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی محبت کے ساتھ اس کی شادی سلار
की थी सलार की वालदा ने, क्योंकि जो सलार की फूफो की बेटी है उसके साथ जो सलार की वालदा है वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। वो बचपन ही से चाहती थी कि मैं इसको अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन उसने बनाकर लाई, लेकिन सलार ने उसके साथ अच्छा रवैया और तरीका इख्तियार नहीं किया, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। लेकिन इतनी देर में वहां पर जो सलार की फुफ्फो जान है वो आती है और कहती है कि अगर आपने हूर के साथ शादी की है तो आपको ये शादी निभानी चाहिए थी, आपको हूर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बात जो सलार की वालदा है वो सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होती है। इसके बाद वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही मेरे बेटे की। इसके बाद वो खूब रोना शुरू कर देती है। इसके बाद सलार की फुफ्फो कहती है कि सलार ने भी बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हूर देखो कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन लड़की थी, वो इसके साथ कितनी मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने देखो किसके साथ शादी कर ली। वो पता नहीं किस किस्म की फजूल लड़की है, लेकिन उसके साथ इस तरह से शादी नहीं करनी चाहिए थी। शायद कल को उसके साथ भी ये ना रहा तो फिर हम क्या करेंगे। इतनी बात सलार की वालदा सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान होती है। इसके बाद वो कहती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ हो रहा था वो हो चुका है, अब हूर को उसने तलाक भी दे दी है, अब हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद वो कहती है कि आप बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन आपने ये सब कुछ नहीं किया, आपको ये सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन अगर ये सब कुछ आप कर देती तो आज आप काश इस नौबत तक ना पहुंचती। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है। इधर हमें जुल्फकार अली शाह की वालदा और उसकी बहन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक जगह परेशान होकर इस वीडियो के अंदर हम इश्क में तेरे सदके ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर क्या होने जा रहा है ये हम आपको सब तफसील के साथ बयान करेंगे कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड आने वाले के अंदर क्या होने जा रहा है। इस एपिसोड के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो हूर है वो एक जगह बैठी हुई होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी कज़न आती है। वो हूर को कहती है कि हूर मेरी बहन, आप इस तरह रोए मत, इस तरह रोने से मसले हल नहीं होते। हूर ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। हूर कहती है कि मैं मेरी बहन क्या कर सकती हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसके बाद हूर कहती है कि सलार ने मुझे अपनी बातों में बहुत ज्यादा उलझाया था, लेकिन अब शादी हो चुकी है, अब वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन अब उसने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। इतनी बात जो हूर है वो अपनी जो कज़न है उसे कहती है और कह कर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होती है। इसके बाद हूर कहती है कि मेरे साथ सलार को इस तरह नहीं करना चाहिए था जिस तरह सलार ने मेरे साथ किया है, लेकिन इस तरह उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वो देखो दूसरी लड़की जो उसके रिश्तेदार भी इतनी करीबी भी नहीं है, लेकिन मैं देखो उसकी फूफी की बेटी थी, लेकिन मैं इसके साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने मेरे साथ देखो शादी करके फिर मुझे इसने तलाक दी, लेकिन उसके साथ इसने खुशी खुशी से नहीं रहेगा, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ हमेशा रहता, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। इसके बाद वो हूर को कहती है कि हूर ऐसा मेरी बहन आप मत करें, हूर मेरी बहन आप खामोश हुए, आप रोने से बात नहीं बनेगी, आप ऐसा करें कि मैं आपको पानी ला कर देती हूँ और आप पानी पी लें। इसके बाद वो कहती है कि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है।
لیکن میں پانی نہیں پینا چاہتی. اتنی بات وہ کہتی ہے، لیکن اور کی جو کزن ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے. اس کے بعد ادھر ہمیں سین بدل دیا جاتا ہے، جہاں پر ادھر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو سلار کی والدہ ہے وہ ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی محبت کے ساتھ اس کی شادی سلار کی تھی، سلار کی والدہ نے، کیونکہ جو سلار کی پھوپھو کی بیٹی ہے اس کے ساتھ جو سلار کی والدہ ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی. وہ بچپن ہی سے چاہتی تھی کہ میں اس کو اپنی بہو بنا کر لاؤں گی، لیکن اس نے بنا کر لائی، لیکن سلار نے اس کے ساتھ اچھا رویہ اور طریقہ اختیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا. لیکن اتنی دیر میں وہاں پر جو سلار کی پھوپھو جان ہے وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ نے حور کے ساتھ شادی کی ہے تو آپ کو یہ شادی نبھانی چاہیے تھی، آپ کو حور کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنی بات جو سلار کی والدہ ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی میرے بیٹے کی. اس کے بعد وہ خوب رونا شروع کر دیتی ہے. اس کے بعد سلار کی پھوپھو کہتی ہے کہ سلار نے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن حور دیکھو کتنی خوبصورت اور کتنی حسین لڑکی تھی، وہ اس کے ساتھ کتنی محبت کرتی تھی، لیکن اس نے دیکھو کس کے ساتھ شادی کر لی. وہ پتہ نہیں کس قسم کی فضول لڑکی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. شاید کل کو اس کے ساتھ بھی یہ نہ رہا تو پھر ہم کیا کریں گے. اتنی بات سلار کی والدہ سنتی ہے اور سن کر بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو چکا ہے، اب حور کو اس نے طلاق بھی دے دی ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا، آپ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر یہ سب کچھ آپ کر دیتی تو آج آپ کاش اس نوبت تک نہ پہنچتی. اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے. ادھر ہمیں ذوالفقار علی شاہ کی والدہ اور اس کی بہن کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ پریشان ہو کر اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے. اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہم آپ کو سب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والی کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. اس ایپیسوڈ کے ریویو میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو حور ہے وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اس کی کزن آتی ہے. وہ حور کو کہتی ہے کہ حور میری بہن آپ اس طرح روئیں مت، اس طرح رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. حور یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے. حور کہتی ہے کہ میں میری بہن کیا کر سکتی ہوں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں. اس کے بعد حور کہتی ہے کہ سلار نے مجھے اپنی باتوں میں بہت زیادہ الجھایا تھا، لیکن اب شادی ہو چکی ہے، اب وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن اب اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنی بات جو حور ہے وہ اپنی جو کزن ہے اسے کہتی ہے اور کہہ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے. اس کے بعد حور کہتی ہے کہ میرے ساتھ سلار کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سلار نے میرے ساتھ کیا ہے، لیکن اس طرح اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب وہ دیکھو دوسری لڑکی جو اس کے رشتے دار بھی اتنی قریبی بھی نہیں ہے، لیکن میں دیکھو اس کی پھوپھی کی بیٹی تھی، لیکن میں اس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ دیکھو شادی کر کے پھر مجھے اس نے طلاق دی، لیکن اس کے ساتھ اس نے خوشی خوشی سے نہیں رہے گا، کیونکہ اب میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتا، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہا.
اس کے بعد وہ حور کو کہتی ہے کہ حور ایسا میری بہن آپ مت کریں، حور میری بہن آپ خاموش ہوئیں، آپ رونے سے بات نہیں بنے گی، آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو پانی لا کر دیتی ہوں اور آپ پانی پی لیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے لیکن میں پانی نہیں پینا چاہتی۔ اتنی بات وہ کہتی ہے لیکن حور کی جو کزن ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ادھر ہمیں سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ادھر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو سلار کی والدہ ہے وہ ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کی محبت کے ساتھ اس کی شادی سلار کی تھی سلار کی والدہ نے، کیونکہ جو سلار کی پھوپھو کی بیٹی ہے اس کے ساتھ جو سلار کی والدہ ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بچپن ہی سے چاہتی تھی کہ میں اس کو اپنی بہو بنا کر لاؤں گی، لیکن اس نے بنا کر لائی لیکن سلار نے اس کے ساتھ اچھا رویہ اور طریقہ اختیار نہیں کیا جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اتنی دیر میں وہاں پر جو سلار کی پھوپھو جان ہے وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ نے حور کے ساتھ شادی کی ہے تو آپ کو یہ شادی نبھانی چاہیے تھی، آپ کو حور کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی بات جو سلار کی والدہ ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی میرے بیٹے کی۔ اس کے بعد وہ خوب رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سلار کی پھوپھو کہتی ہے کہ سلار نے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن حور دیکھو کتنی خوبصورت اور کتنی حسین لڑکی تھی، وہ اس کے ساتھ کتنی محبت کرتی تھی، لیکن اس نے دیکھو کس کے ساتھ شادی کر لی، وہ پتہ نہیں کس قسم کی فضول لڑکی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاید کل کو اس کے ساتھ بھی یہ نہ رہا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اتنی بات سلار کی والدہ سنتی ہے اور سن کر بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو چکا ہے، اب حور کو اس نے طلاق بھی دے دی ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتی تھی لیکن آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا، آپ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ سب کچھ آپ کر دیتی تو آج آپ کاش اس نوبت تک نہ پہنچتی۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے، ادھر ہمیں ذوالفقار علی شاہ کی والدہ اور اس کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ ایک جگہ پریشان ہو کر اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے، اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہم آپ کو سب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والی کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے ریویو میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو حور ہے وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اس کی کزن آتی ہے، وہ حور کو کہتی ہے کہ حور میری بہن آپ اس طرح روئیں مت، اس طرح رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ حور یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے۔ حور کہتی ہے کہ میں میری بہن کیا کر سکتی ہوں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اس کے بعد حور کہتی ہے کہ سلار نے مجھے اپنی باتوں میں بہت زیادہ الجھایا تھا، لیکن اب شادی ہو چکی ہے، اب وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن اب اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی بات جو حور ہے وہ اپنی جو کزن ہے اسے کہتی ہے اور کہہ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد حور کہتی ہے کہ میرے ساتھ سلار کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سلار نے میرے ساتھ کیا ہے، لیکن اس طرح اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب وہ دیکھو دوسری لڑکی
जो उसके रिश्तेदार भी इतनी करीबी भी नहीं है, लेकिन मैं देखो उसकी फूफी की बेटी थी, लेकिन मैं इसके साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने मेरे साथ देखो शादी करके फिर मुझे इसने तलाक दी, लेकिन उसके साथ इसने खुशी खुशी से नहीं रहेगा, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ हमेशा रहता, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। इसके बाद वो हूर को कहती है कि हूर ऐसा मेरी बहन आप मत करें, हूर मेरी बहन आप खामोश हुए, आप रोने से बात नहीं बनेगी, आप ऐसा करें कि मैं आपको पानी ला कर देती हूँ और आप पानी पी लें। इसके बाद वो कहती है कि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन मैं पानी नहीं पीना चाहती। इतनी बात वो कहती है, लेकिन और की जो कज़न है वो सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होती है। इसके बाद इधर हमें सीन बदल दिया जाता है, जहाँ पर इधर हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो सलार की वालदा है वो एक जगह पर खड़ी हुई होती है, क्योंकि उसकी मोहब्बत के साथ उसकी शादी सलार की थी सलार की वालदा ने, क्योंकि जो सलार की फूफो की बेटी है उसके साथ जो सलार की वालदा है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो बचपन ही से चाहती थी कि मैं इसको अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन उसने बनाकर लाई, लेकिन सलार ने उसके साथ अच्छा रवैया और तरीका इख्तियार नहीं किया, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर जो सलार की फूफो जान है वो आती है और कहती है कि अगर आपने हूर के साथ शादी की है तो आपको ये शादी निभानी चाहिए थी, आपको हूर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी बात जो सलार की वालदा है वो सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होती है। इसके बाद वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही मेरे बेटे की। इसके बाद वो खूब रोना शुरू कर देती है। इसके बाद सलार की फूफो कहती है कि सलार ने भी बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हूर देखो कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन लड़की थी, वो इसके साथ कितनी मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने देखो किसके साथ शादी कर ली। वो पता नहीं किस किस्म की फजूल लड़की है, लेकिन उसके साथ इस तरह से शादी नहीं करनी चाहिए थी। शायद कल को उसके साथ भी ये ना रहा तो फिर हम क्या करेंगे। इतनी बात सलार की वालदा सुनती है और सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान होती है। इसके बाद वो कहती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ हो रहा था वो हो चुका है, अब हूर को उसने तलाक भी दे दी है, अब हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद वो कहती है कि आप बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन आपने ये सब कुछ नहीं किया, आपको ये सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन अगर ये सब कुछ आप कर देती तो आज आप काश इस नौबत तक ना पहुंचती। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है। इधर हमें जुल्फकार अली शाह की वालदा और उसकी बहन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक जगह परेशान होकर इस वीडियो के अंदर हम इश्क में तेरे सदके ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर क्या होने जा रहा है ये हम आपको सब तफसील के साथ बयान करेंगे कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड आने वाले के अंदर क्या होने जा रहा है। इस एपिसोड के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो हूर है वो एक जगह बैठी हुई होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी कज़न आती है। वो हूर को कहती है कि हूर मेरी बहन आप इस तरह रोए मत, इस तरह रोने से मसले हल नहीं होते। हूर ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। हूर कहती है कि मैं मेरी बहन क्या कर सकती हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसके बाद हूर कहती है कि सलार ने मुझे अपनी बातों में बहुत ज़्यादा उलझाया था, लेकिन अब शादी हो चुकी है, अब वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन अब उसने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन उसको
اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی بات جو حور ہے وہ اپنی جو کزن ہے اسے کہتی ہے اور کہہ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد حور کہتی ہے کہ میرے ساتھ سلار کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سلار نے میرے ساتھ کیا ہے، لیکن اس طرح اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب وہ دیکھو دوسری لڑکی جو اس کے رشتہ دار بھی اتنی قریبی بھی نہیں ہے، لیکن میں دیکھو اس کی پھوپھی کی بیٹی تھی، لیکن میں اس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ دیکھو شادی کر کے پھر مجھے اس نے طلاق دی، لیکن اس کے ساتھ اس نے خوشی خوشی سے نہیں رہے گا، کیونکہ اب میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتا، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس کے بعد وہ حور کو کہتی ہے کہ حور ایسا میری بہن آپ مت کریں، حور میری بہن آپ خاموش ہوئیں، آپ رونے سے بات نہیں بنے گی، آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو پانی لا کر دیتی ہوں اور آپ پانی پی لیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے، لیکن میں پانی نہیں پینا چاہتی۔ اتنی بات وہ کہتی ہے، لیکن حور کی جو کزن ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ادھر ہمیں سین بدل دیا جاتا ہے، جہاں پر ادھر ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو سلار کی والدہ ہے وہ ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی محبت کے ساتھ اس کی شادی سلار کی تھی سلار کی والدہ نے، کیونکہ جو سلار کی پھوپھو کی بیٹی ہے اس کے ساتھ جو سلار کی والدہ ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ بچپن ہی سے چاہتی تھی کہ میں اس کو اپنی بہو بنا کر لاؤں گی، لیکن اس نے بنا کر لائی، لیکن سلار نے اس کے ساتھ اچھا رویہ اور طریقہ اختیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اتنی دیر میں وہاں پر جو سلار کی پھوپھو جان ہے وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ نے حور کے ساتھ شادی کی ہے تو آپ کو یہ شادی نبھانی چاہیے تھی، آپ کو حور کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی بات جو سلار کی والدہ ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی میرے بیٹے کی۔ اس کے بعد وہ خوب رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سلار کی پھوپھو کہتی ہے کہ سلار نے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن حور دیکھو کتنی خوبصورت اور کتنی حسین لڑکی تھی، وہ اس کے ساتھ کتنی محبت کرتی تھی، لیکن اس نے دیکھو کس کے ساتھ شادی کر لی، وہ پتہ نہیں کس قسم کی فضول لڑکی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاید کل کو اس کے ساتھ بھی یہ نہ رہا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اتنی بات سلار کی والدہ سنتی ہے اور سن کر بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو چکا ہے، اب حور کو اس نے طلاق بھی دے دی ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا، آپ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ سب کچھ آپ کر دیتی تو آج آپ کاش اس نوبت تک نہ پہنچتی۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے، ادھر ہمیں ذوالفقار علی شاہ کی والدہ اور اس کی بہن کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ پریشان ہو کر